عورتوں کے متعلق جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیان ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے، ان سے پردہ بھی نہیں ہے، باپ کا اپنی بیٹی سے نہیں ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے نہیں ہے، اسی طرح بہن کا بھائی سے نہیں ہے، یہ محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، یہ 5 تو میں نے بتایا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ، یہ 5 ہوئی۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی دودھ شریک بہن ہے، یعنی تمہارے ماں کا دودھ کوئی اور لڑکی پی ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی، یا تم نے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اپنی ماں کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے تھے، تو اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رضائی بہن، دودھ شریک بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دیا ختم ہو گئی، یا پھر انتقال بھی ہو گیا بیوی کا، تب بھی اس بیوی کی ماں سے کبھی نکاح تمہارا جائز نہیں ہے، وہ ماں کے درجے میں ہو گئی، کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یا پھر وہ لڑکی جو تمہاری خود کی تو نہیں ہے لیکن تمہاری بیوی کی لڑکی ہے، یعنی کسی اور شوہر سے ہوئی ہوگی، اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی تمہارا کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ بھی سخت حرام ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی عورت کی بہن سے دوبارہ ایک ہی نکاح میں شریک کر لیا، زندگی دونوں بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہے، تو وہ سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، حرام ہے، زنا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ عورتیں ذہن میں رہیں۔ بعض لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، چاچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو ہندوؤں کے ہاں کچھ چیزیں اس طرح کی مانی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں چاچا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ صرف تمہاری سگی بہن سے نکاح جائز نہیں، باقی جو تمہارے کزنس ہیں، یعنی چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سب سے نکاح جائز ہے، ان سب سے نکاح جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر تمہارے ماموں کی نواسی ہے، آپ کے ماموں کی نواسی ہے، یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی، ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ بھانجی، رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی، اس سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے، وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے۔ تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے، ان سے پردہ بھی واجب ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں، تمہاری چاچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے، ان سے پردہ بھی ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔
اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔